یہ سیریز کشمیر کے لٹریچر پر ایک خصوصی پوڈ کاسٹ پیش کرے گی۔ اس میں کشمیر کی نادر و نایاب کتابوں سے منتخب اقتباسات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج ہم کشمیر کی سیاست پر گفتگو کریں گے، خاص طور پر 1300 سے 1930 تک کے دور پر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی۔ اپنا بادشاہ، اپنا سپہ سالار، اپنا جھنڈا، اپنا سکہ، اپنے امیر و وزیر، اپنی فوج، غرض ہر چیز اپنی تھی، جو ایک آزاد حکومت کی پہچان ہوتی ہے۔ بالکل، کشمیر میں اس وقت کشمیری ہی اپنے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ کشمیری قوم نے قدیم زمانے سے ہی اپنے سیاسی مخالفین کو آسانی سے جینے نہیں دیا تھا۔ کئی جنگی حربوں کی بدولت کشمیریوں نے بارہا اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دشمن کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگنا بھی محال ہوتا تھا۔ اسی دلیری اور ولولے کی وجہ سے کشمیری قوم کا شہرہ دور دور تک تھا۔ ماضی میں کشمیر کو تسخیر کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ کشمیر کے پہلے بادشاہ آدگو نند اول سے لے کر راجہ بلدیو 1703 سے 1650 قبل مسیح تک تقریباً 1500 سال تک یہاں مقامی حکومت رہی۔ آخری راجہ کے دور میں اجین کے حکمران نے کشمیر پر حملے کی ہمت کی، لیکن راجہ بلدیو نے اسے ایسی شکست دی کہ اس کا چرچا مدتوں رہا۔ اس کے بعد 2500 برس تک کسی کو کشمیر پر حملے کی جرت نہ ہوئی۔ شواہد سے ثابت ہے کہ بیرونی طاقتوں نے کئی بار کشمیر پر چڑھائی کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ اسی لیے غیر ملکی حکمرانوں نے اس پر فوج کشی کے خواب ہی ترک کر دیے۔ تاہم 11ویں صدی عیسوی کے اوائل میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کو فتح کرنے کی 2 بار کوشش کی، لیکن دونوں بار شکست سے دوچار ہوا۔ تاریخ کشمیر کا روشن پہلو یہ ہے کہ 14ویں صدی کی دوسری دہائی تک یہاں 21 خاندانوں نے حکومت کی، جن میں 18 خاندان مقامی اور کشمیر النسل تھے۔ تاہم ملکی تاریخ کا تاریخ دور سہدیو سے شروع ہوتا ہے، جب کشمیر کی سیاسی عمرانیات کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ 1301 عیسوی میں سہدیو کی تخت نشینی کے ساتھ ہی غیر ملکی لوگ وقفہ سے کشمیر آنے لگے، جن میں عبد الرحمن بلبل، رنچن اور چک قبیلے کے لوگ قابل ذکر ہیں۔ بالکل، شہمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترکستان سے لشکر ذوالقدر خان کے ساتھ کشمیر آیا۔ شہمیر سن 1313 میں اپنے قبیلے کے ہمراہ تلاش معاش کے لیے کشمیر پہنچا۔ وہ اس وقت کے راجہ سہدیو کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کروایا۔ وہ راجہ کے بہت قریب ہو گیا۔ راجہ نے اسے بارامولہ کے نزدیک پرگنا کروہن کا ایک گاؤں جاگیر کے طور پر دیا۔ عام رائے یہ ہے کہ شہمیر کنر سوات کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ آج پاکستان کے ضلع ہزارہ میں شامل ہے۔ عنصر صابری کے مطابق شہمیر کا آبائی وطن کابل کے مضافات تھے۔ وقت کے ساتھ سرحدیں بدل گئیں، اسی لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ہجرت کے وقت وہ موجودہ پاکستان سے تھا یا افغانستان سے۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ وہ افغانستان سے آیا تھا۔ اسی دوران لداخ کا مقامی راجہ بلتیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا بیٹا ریچن اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ کشمیر آیا۔ سہدیو نے کشمیری روایت کے مطابق اسے پناہ دی۔ اسے پرگنہ لار کے قلعے میں ٹھہرایا گیا۔ فوراً اس کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک منگول حملہ آور زنچو 60,000 سے زائد ڈاکوؤں کے ساتھ کشمیر آیا۔ یہ حملہ شاہراہ ریشم کے راستے ہوا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ امن و استحکام ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پورے کشمیر میں لوٹ مار پھیل گئی۔ سہدیو نے مقابلہ کرنے کے بجائے رشوت دینے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام رہی۔ وہ مایوس ہو کر کشتواڑ کی طرف بھاگ گیا۔ فوجی سربراہ رام چندر نے فوری طور پر اقتدار سنبھالا۔ اس نے فوج اور عوام کو متحد کیا۔ زنچو کے خوف سے امرا اور عام لوگ فرار ہو رہے تھے۔ ریچن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے لوگوں پر ظلم شروع کر دیا۔ رام چندر نے زنچو اور ریچن کو کافی حد تک روکے رکھا۔ اس کے باوجود ظلم 8 ماہ تک جاری رہا۔ منگول ہزاروں کشمیری مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا چکے تھے۔ انہیں ترکستان کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا۔ وادی لارمر کے پہاڑوں میں اچانک برفانی طوفان آ گیا۔ زیادہ تر منگول اسی طوفان میں دب کر مر گئے۔ ہزاروں کشمیری قیدی بھی جان سے گئے۔ پورا ملک ماتم میں ڈوب گیا۔ زنچو کی موت سے رینچن کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ پرگنہ لار سے نکل آیا۔ اس نے آس پاس کے علاقوں میں خوف پھیلا دیا۔ جان راج کے مطابق رینچن لوگوں پر چیل کی طرح جھپٹتا تھا۔
اس کی فوج نے بے سہارا لوگوں کو قابو میں لے لیا۔ رام چندر نے اسے احسان فراموش قرار دیا۔ دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ رینچن جانتا تھا کہ وہ کھلے عام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے شہیر کو خفیہ طور پر اپنا ہمنوا بنایا۔ اس کا مقصد تخت کشمیر پر قبضہ تھا۔ رام چندر نے چال کے طور پر رینچن کو کوئلہ لانے بھیجا۔ رینچن نے کوئلوں میں ہتھیار چھپا دیے۔ یہ ہتھیار اندر کوٹ پہنچا دیے گئے۔ اسی قلعے میں رام چندر مقیم تھا۔ رات کے آخری پہر رینچن نے حملہ کیا۔ اس نے رام چندر کو قتل کر دیا۔ قلعے میں شدید افراتفری پھیل گئی۔ جو بھی ریچن کے سامنے آیا قتل ہوا۔ رام چندر کے بیٹے کو اہل خانہ سمیت قید کر لیا گیا۔ ریچن فوراً سری نگر پہنچا۔ اس نے خود کو سلطان قرار دیا۔ شہمیر کو بھی سری نگر آنے کا پیغام دیا گیا۔ اسے مختار کل مقرر کیا گیا۔ تمام اختیارات اسے سونپ دیے گئے۔ تو پھر اصل موڑ یہاں آیا۔ رینچن نے رام چندر کی بیٹی کوٹا رانی سے زبردستی شادی کر لی۔ اس کے بھائی راون چندر کو لار اور تبت کی جاگیر دی۔ بعد میں اسے رہا بھی کر دیا۔ لیکن اس ایک قتل نے سب کچھ بدل دیا۔ رام چندر کے ساتھ ہی آزادی بھی ختم ہو گئی۔ کشمیر عملاً غیر ملکیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ واقعہ 5 اور 6 جون سن 1320 کی درمیانی رات ہوا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ لوگ پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ منگول حملوں کی وحشت ابھی ذہنوں میں تازہ تھی۔ زخم بھرے نہیں تھے۔ جلی ہوئی بستیوں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ سہدیو کا فرار، رام چندر کا قتل اور پھر یہ قبضہ، ان سب نے عوام کو خوف اور مایوسی میں دھکیل دیا۔ بالکل، اوپر سے ٹیکسوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ عام لوگوں پر بھی ٹیکس تھے، برہمنوں پر بھی۔ برہمنوں سے تو جرمانے بھی لیے جاتے تھے۔ پھر بھی وہ لوگوں نے ہمت دکھائی۔ نائک، بھٹ، لون اور ڈانگر سامنے آئے۔ حالانکہ ریچن پہلے ہی ان میں پھوٹ ڈال چکا تھا، اس کے باوجود مقامی سرداروں نے آزادی کا اعلان کیا۔ لیکن یہ مزاحمت زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ ریچن نے چال چلی، سرداروں کو آپس میں لڑوا دیا اور ایک ایک کر کے سب کو زیر کر لیا۔ اسی دوران ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ ریچن نے اسلام قبول کیا۔ وہ عبد الرحمن بلبل سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنا نام صدر الدین رکھا۔ عالی کدل میں خانقاہ بنوائی، لنگر خانہ قائم کیا، اخراجات کے لیے مخصوص دیہات مقرر کیے گئے۔ وقت گزرا تو حالات کچھ سنبھلنے لگے۔ معیشت میں تھوڑی بہتری آئی۔ لوگوں نے سیاست میں دوبارہ دلچسپی لینا شروع کی۔ یہ سب رینچن کی موت کے بعد واضح ہوا۔ اقتدار کی منتقلی ہوئی۔ عوام اور عمرا نے ادھیان دیو کا ساتھ دیا۔ وہ سن 1323 سے 1338 تک حکمران رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر عدم استحکام آیا۔ ادھیان دیو کے بعد اس کی بیوی تخت پر بیٹھی۔ وہ رام چندر کی بیٹی تھی، مگر اس کی حکومت 50 دن بھی نہ چل سکی۔ اصل وجہ شہمیر تھا۔ وہ خاموشی سے عمرہ کو اکساتا رہا۔ 14 برس کا تجربہ اس کے کام آیا۔ اس نے مضبوط لابی بنا لی۔ سب نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ موقع پرست ساتھ مل گئے، لیکن خود مختار کشمیر کے حامی بغاوت پر اتر آئے۔ لون قبیلہ خاص طور پر سامنے آیا۔ پھر بھی شہمیر کامیاب ہو گیا۔ سن 1339 میں اس نے اقتدار سنبھال لیا۔ سب سے پہلے لون قبیلے کو الگ کیا، ماگرے اور چک قبائل کو شامل کیا، یعنی وہی پرانی پالیسی، پھوٹ ڈال کر حکومت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہمیر نے کچھ اصلاحات بھی کیں۔ محصول 10واں حصہ کے بجائے 5واں مقرر کیا۔ عوام کو وقتی ریلیف ملا۔ اس کے بعد اس کے جانشین 221 سال تک حکمران رہے۔ وسط ایشیا سے مسلمان آئے۔ مقامی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ آبادی کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ یہ دور مجموعی طور پر پرامن کہا جاتا ہے، لیکن سب متفق نہیں۔ کچھ مورخ سکندر شاہ کو متعصب کہتے ہیں۔ اسی دور میں مذہبی اختلافات بڑھے، جزیہ اور رسوم پر ٹیکس لگے۔ پھر زین العابدین کے زمانے میں کمزوری آئی۔ آخر کار سن 1504 میں شہمیر خاندان ختم ہو گیا۔ اقتدار چک قبیلے کو ملا۔